کا آدمی ہو، تم اپنے اخلاق سے بدلو، تم اپنے اخلاق سے نہیں ہٹو، گالیاں مت دو، بدتمیزی مت کرو. ایک دن آئے گا کہ تمہارے اخلاق، تمہاری سادگی، تمہاری محبت، تمہاری باحیا نگاہ، تمہارا جھکاؤ، تمہاری تربیت اسے تمہاری طرف اپنے آپ مائل کر دے گی، اپنے آپ مائل کر دے گی. تم رسول اللہ کی سنت کے مطابق جھکے رہو، تمہیں کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں، تم جھکے رہو، لوگ اس سے بھی زیادہ جھکیں گے. اور اگر تو اکڑے گا تو پھر لوگ اس سے بھی زیادہ اکڑیں گے. لہذا انسان کی فطرت میں اخلاق کی محبت اللہ نے رکھی ہے. جس کا بھی بدتمیز آدمی ہو تم اس کی بات سن کے ذرا خاموش رہ کے دیکھو، وہ بھی دل میں سوچے گا یار اتنا سنانے کے بعد بھی کوئی رپلائی نہیں کر رہا ہے، یار کتنا اچھا آدمی ہے. یاد کرو مسجد نبوی کے باہر چلچلاتی دھوپ میں ایک بڑھیا آتی ہے، کہتی یا محمد اخرج فإن لی حدیثا معک. کہا محمد باہر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے. رسول اللہ باہر آئے، چلچلاتی دھوپ میں 3 گھنٹے کھڑے رہے. 3 گھنٹے کہاں سے بول رہا ہوں، کہیں گے سید صاحب اس ٹائم پہ تو گھڑی تھی نہیں 3 گھنٹے. تو حدیث میں لفظ آئے ہیں من الظہیرۃ الی العصر، ظہر سے لے کے عصر تک کھڑے رہے، ظہر سے لے کے عصر تک، جو کہ 3-4 گھنٹے کا دورانیہ ہوتا. رسول اللہ کھڑے رہے، اس کی بات سنتے رہے، اس کی بات. اب حضرت عمر جلال میں کیا کروں، کیسا بھگاؤں؟ رحمت عالم کے نازک نازک قدم، پیارے پیارے قدم، وہ قدم جن کو عرش چومتا ہے، کہیں اس میں چھالے نہ پڑ جائے، کہیں پاؤں میں کوئی تکلیف نہ ہو جائے. میرے آقا کھڑے ہوئے پسینے میں تر ہو رہے ہیں، وہ عورت چلی گئی. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ انہا مجنونہ لا يسمع الیہا احد. حضور یہ پاگل عورت ہے، اس کا کوئی نہیں سنتا، آپ کیوں کھڑے رہ گئے؟ نبی کریم نے فرمایا عمر جس کو کوئی نہ سنتا ہو کیا میں بھی نہ سنوں، کیا میں بھی نہ سنوں؟ عمر انی بعثت رحمتا للعالمین، عمر میں رحمت عالم بنا کے بھیجا گیا ہوں. ارے میری رحمت کا حال یہ ہے کہ جب میں پیدا ہوا تو شیطان کو بھی یہ امید ہو گئی تھی کہ اللہ معاف کر دے گا، اگر وہ توبہ کر لیتا تو اللہ معاف کر دیتا، معاف کر دیتا. تو حضور کی رحمت کا حال یہ ہے جب آپ با اخلاق ہوتے ہیں، با اخلاق، تو مصطفیٰ کریم اپنی قبر انور سے دعائیں بھیجتے ہیں. اور ایسے ہی نہیں، با اخلاقوں کے بارے میں تو یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن جب یہ احاسن الخلق آئیں گے تو رسول اللہ ان کو دیکھ کر فرمائیں گے انہم زبدۃ الامہ، یہ میری امت کی کریم ہے جس پر میں فخر کرتا ہوں، یہ میری امت کی کریم ہے. انہی کی وجہ سے میری امت پہ اللہ رحمتیں برساتا تھا، انہی کی وجہ سے رحم ہوتا تھا، انہی کی وجہ سے کرم ہوتا تھا، انہی کی وجہ سے لوگ بخشے جاتے تھے، انہی کی وجہ سے زمین پہ عذاب نہیں آیا، انہی کی وجہ سے زمین پر اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی عذاب نہیں اتارا. یہ با اخلاق مٹھی بھر لوگ پوری امت کو بچا کے لائے. اگر تمہارے درمیان اکے دکے جو با اخلاق لوگ ہیں وہ ہٹ جائے نا تو تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے. یہ وہ چپ چاپ خاموش رہنے والے چھوٹے موٹے لوگ ہیں جو چپ چاپ ہے کہ اللہ کو راضی رکھتے ہیں اور پورا عذاب روک دیتے ہیں. کہنے کو تو بہت کچھ ہے یار، اخلاق پہ بات ہو گئی، وہ جو لکھ کے لایا تھا وہ تو کچھ بولا ہی نہیں. کہنے کو تو بہت کچھ ہے لیکن مجھے اطمینان اس بات کا ہے کہ یہ البدر گروپ کے جو نوجوان ہیں اور اس کے جو سربراہ ہیں افروز شاہ اور یہ لوگ، ان لوگوں نے بہت فورس کر کے یہ کہا ہے کہ آپ کو حضرت ہر 2 مہینے میں ایک بار آنا ہے. تو انشاءاللہ ہر 2 مہینے میں آپ لوگوں کو تقریر سنانے کے لیے آؤں گا. لیکن میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے شہر کا ماحول ایسا بنائیے. میں بھی رہنے والا سرام پور کا ہی ہوں، میں باہر کا نہیں ہوں. آج سے 17 سال پہلے میں باہر چلا گیا تھا پڑھنے کے لیے.
باہر پڑھ کے مدرسہ قادریہ میں شہید بغداد کی جوتیاں سیدھی کی، ان کی فیض اور ان کے کرم فرمائی نے مجھے مصر پہنچا دیا۔ مصر میں جا کے علم حاصل کیا، آپ کی دعا سے وہاں پر 3 سال عربی میں خطابات بھی کیے، اور وہاں کی مسجدوں میں محفلوں میں خطابات کیے، وہاں سے تمام تر سندیں لے کے واپس آیا۔ تو میں رہنے والا سلام پور کا ہی ہوں، پراپر آمی عید لے کرانا رہے، باہر سے نہیں۔ لہذا تم آپ کے درمیان آنا، آپ کی خدمت کرنا یہ میرا فرض ہے، تو میں آتا رہوں گا، لیکن آپ لوگ نیت کیجئے کہ آپ لوگ بھی انشاءاللہ پورے شہر کی تربیت میں میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ اب جب اگلی بار آؤں گا تو اگلی بار ایک ویل پلاننگ کے ساتھ آؤں گا، آپ کے ساتھ ہم باقاعدہ ورک شاپ کریں گے، مسئلے مسائل کا سیشن کریں گے، عقائد کا کورس کریں گے، نماز کا کورس کریں گے، زکوٰۃ کا کورس کریں گے، بزنس کے اندر حرام و حلال کے مسائل کا کورس کریں گے۔ یہ سارے کورس لے کر آؤں گا، ساتھ دیں گے انشاءاللہ؟ کون کون ساتھ نہیں دے گا؟ اچھا، کون کون ساتھ دے گا؟ سب دیں گے انشاءاللہ۔ 11 بجے میری آن لائن کلاس ہوتی ہے جس میں میں عربک سپیکنگ پڑھاتا ہوں، اور تقریباً 10 منٹ رہ گئے، اس لیے اپنی گفتگو کو یہاں ختم کرتا ہوں۔ کل میرا سفر بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، فنڈامنٹل سنی بنائے، قرآن و سنت والا سنی بنائے، ڈھول باجے سے بچائے، بد کرداریوں سے بچائے، بلا وجہ کی اندھ شرطاؤں سے بچائے، اندھ بھکتی سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھا لکھا قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ بات کرنے والا سنی بنائے، با اخلاق سنی بنائے، پیارا پیارا سنی بنائے، با حیا سنی بنائے، جان نثار سنی بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور غوث اعظم اور سرکار غریب نواز کی اخلاقیت پہ قائم رہنے والا سنی بنائے، اور ایسا سنی بنائے کہ غریب نواز کہا کرتے تھے، ایک مرتبہ آپ کو قتل کرنے کے لیے ایک بندہ آیا، پیچھے کھڑا ہوا، ماہ اجمیر میں واقع لکھا، پیچھے کھڑا ہوا، آپ نے پلٹ کے دیکھا تو ڈر گیا، کہا کہ تم مسلمان ہو؟ کہا مسلمان ہو۔ کہا ٹھیک ہے مار دو۔ کیا کہا؟ مار دو۔ کہا کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ کہا ڈر کاہے کا؟ قیامت کے دن اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ تجھے لے کر نہیں جاؤں گا۔ کہا کہ میں تو آپ کو قتل کروں گا۔ کہا میں تیرا قتل دیکھوں کہ شہادت کا مرتبہ دیکھوں؟ تجھے لے کے جنت میں جاؤں گا۔ ہائے ہائے، اخلاقیت ایسی کہ اس نے چاقو پھینکا اور قدموں میں گر کے کہتا ہے حضور مرید کر لیجیے، اب نہیں جاتا کہیں میں، مل گئی جنت۔ اور جنہوں نے بہکایا تھا وہ سب کے سب سمجھ میں آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے نقش قدم پہ قائم رکھے، ایسی اخلاقیت پہ قائم رکھے۔ خواجہ نے جو ہندوستان میں دین جس اخلاق کے ساتھ پھیلایا، اسے اخلاق کے ساتھ ہمیں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ بھیا ہلدی رت جگہ، صرف ہلدی اگر کوئی کمرے میں بیٹھ کے لگائے گا تو اس میں کوئی بری بات نہیں، اس سے سکین فیئر ہوتی ہے، سکین گلو ہوتی ہے، لگا سکتے۔ مگر وہ رت جگہ کرنا، وہ عورتیں گا رہی ہے، وہ ڈھول بج رہے ہیں، وہ رات بھر چل رہا ہے، یہ حرام حرام حرام، جہنم میں لے جانے والا کام۔ باتیں اگر آپ کو منانا ہے منائیے۔ ایک صحابہ کہنے لگے کہ وہ حضرت کیک کاٹنا یہودیوں کا طریقہ ہے۔ میں نے کہا تم کیک میں منہ ڈال دیا کرو۔ کیک اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کو اور کسی اور طریقے سے نہیں کھایا جا سکتا، کاٹا جاتا تو کاٹ نہیں کھائے گا نا بندہ۔ تو کیک ایک جائز چیز ہے، اس کو کاٹ کے خوشی میں کھا لیا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ اس کے اوپر تالیاں بجانا، منہ پہ آئس کریم لگانا، لڑکیوں لڑکوں کا ساتھ آنا، اور وہ میوزک پارٹی، حرام حرام حرام، جہنم میں لے جانے والا کام۔ ان تمام خرافاتوں سے بچو اور سنیت کو بدنام کرنا بند کرو بھائی۔ وہ نیچے جاہل لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، سنیت کے علماء اس سے بری، علماء کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ ہمارے پاس آؤ گے ہم حرام کہیں گے، ہمارا بچہ بھی کرے گا تو حرام کہیں، حرام ہے تو حرام۔ مولانا کے بچے بھی بیٹھ سکتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا بچہ کافر ہو سکتا ہے، تو ہمارے بچے تو ہمارے بچے تو، لیکن غلط کریں گے تو ہم غلط کہیں گے، چاپلوسی نہیں کریں گے، ادھر ادھر گھما پھرا کے بات نہیں کریں گے۔ حرام ہے تو حرام ہے، اس سے بچو، خود بھی بچو، دوسروں کو بھی بچاؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صلاۃ
رسول الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله سید حمزہ کا صدقہ شمس ماہرہ کا صدقہ مقتدر آقا کا صدقہ قادری دولا کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام